بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. کل اس پر بات ہو رہی تھی اور بات پہنچی تھی وہ مشہور حدیث حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی، اور اسی مفہوم کی حدیث ام المومنین عائشہ سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث. اسی پر گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا، ثلاثۃ حرم اللہ علیکم، تین چیزیں تو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر حرام قرار دیا ہے، وثلاث کرہ لکم، اور تین چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ بہت ہی زیادہ ناپسند کرتا ہے اور کرنے والوں کو بہت ہی زیادہ ان سے ناراض ہوتا ہے. وہ کیا ہیں؟ پہلی تین چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دیا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تم لوگوں پر حرام قرار دیا ہے وہ ہے عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی کرنا، ماں کی نافرمانی کرنا، ستانا، دل دکھانا. صحابہ کہتے تھے کبائر گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ اولاد کوئی ایسی حرکت کرے کہ ماں باپ اس کی حرکت کو سن کر ان کی آنکھوں میں ان کے آنسو آ جائے. ممکن ہے کہ ماں باپ کو کچھ نہ کہے، لیکن کوئی حرکت ایسی کیا جس سے ماں باپ کی عزت کا مسئلہ، ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر کسی حرکت سے، اولاد کے کسی حرکت سے ماں باپ کی آنکھ میں آنسو آ گیا، ہمارے افسوس، ہمارے صدمے، ہمارے فکر کے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کبھی اکبر الکبائر قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، اور جس کے ماں باپ موجود ہیں غنیمت سمجھے بھائی، غنیمت سمجھے، خاص طور سے بڑھاپے میں. اللہ رب العالمین نے اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہوگی نا، ایک جنرل بات کر دی. ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ احسان. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربیانی صغیرا. خصوصاً ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں پہنچ گیا ہے تو خصوصیت کے ساتھ 5 ہدایات، 5 باتوں کی یہ الگ سے ہے. ایک ماں باپ جوان ہو تو ہے ہی ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما. یہ بوڑھے ماں باپ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس موقع پر 5 ہو گئے نا، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ 5 باتوں کا خاص خیال ہے نا. نمبر 1 فلا تنہر
یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو، فلا تقل لہما اف، اف نہ کہو۔ اف کیا ہے؟ شاید کہ ماں جوان ہو، باپ جوان ہو تو شاید اف سے اتنی تکلیف نہ پہنچے جتنا بڑھاپے پر آپ کہیں گے تب۔ اف کا سب سے آسان معنی یہ بتایا گیا، سلف کہتے ہیں یعنی ماں باپ کے شان میں گستاخی، بے ادبی اور ستانا، اف سے کوئی چھوٹی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے آخری چیز، چھوٹی چیز کیا ہے؟ اف، اف کہنا، اف نہیں کہو، سمجھ گئے نا؟ اف جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی ایسی حرکت زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے کوئی ایسی حرکت کر جائیں جس سے ماں باپ کی انسلٹ ہو، اپنی توہین سمجھے۔ ہاں ہوتا ہے نا اسے۔ کوئی دوست آ گیا، کہا کچھ نہیں لیکن اشارے سے کتنی بڑی گستاخی، آپ سمجھتے ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے ہی لوگوں کی تو اف نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور اس کو کیا کرو؟ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، واللہ، واللہ والدین میں اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے بڑھاپے میں، والدین دونوں زندہ ہیں، بڑھاپے میں دونوں کی عزت، لیکن واللہ اس وقت والدین کا بڑا خیال مشکل ہو جاتا ہے جب دونوں میں سے کسی ایک کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے۔ کہا جاتا ہے زندگی کے دو پہیے ہیں، بڑھاپے تک انسان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ ایک انسان، بیوی انتقال کر گئی، بوڑھا باپ ہے، سمجھے نا، لازمی چیز ہے، بڈھی اندھی بھی ہو جاتی تو جتنی فکر کرتی شاید کہ کوئی بیٹی بہو اتنی فکر نہ کر سکے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ساتھ ایسے جامعہ سلفیہ سے جب خطبہ وغیرہ دینے کے لیے جاتا تو ہمارے ساتھ جاتے تھے بوڑھے حضرت، وہ بتانے لگے، کہیں گے دیکھیں 15 سال ہو گئے ہماری بیوی پیر سے اپاہج ہو گئی، چل نہیں سکتی، دیکھو کون خیال کرے گا؟ بیٹی ہو، ماں ہو، بہو بڑی پیاری ہو، سب کچھ ہے، لیکن ایک حد تک جا کر کے سب رک جاتی ہیں۔ وفادار بیوی کا جو کردار ہوتا ہے کوئی نہیں خدمت کر سکتا، تب وہ شخص اپنی بیوی بچوں میں مست رہے اور بوڑھا باپ خیال نہ کیا جائے، اور اسی پہ کوئی جملہ کہہ دیا جائے جس سے اور کہ کاش کہ بس ہماری بدنصیبی اگر بوڑھی ہوتی تو شاید ہمیں یہ باتیں نہ سننے کو، اور اسی میں اگر کہیں بہو رانی کچھ زیادہ ایڈوانس ہے، انہیں 2-4 جملے جڑ دیے تب کیا ہوگا؟ ہاں اللہ کہنے لگے بڑے میاں، کہنے کہ دیکھیں 15 سال تقریباً ہو گئے میری بیوی پیر سے اپاہج ہو گئی ہے، وہ کھڑی ہو کے چلی، بیٹھ کے چلتی ہے اور اندھی ہے، اللہ نے آنکھیں بھی چھین لی اور کیا پیر بھی۔ کہتے ہیں وہ قضائے حاجت کے لیے جاتی ہے بیچاری تو بستر سے اٹھتی ہے تو اسے دیوار پکڑ کے بیٹھ بیٹھ کے بچوں کی طرح جاتی ہے، جائے گی حمام، جائے گی حاجت۔ کہا کہ واللہ میں نے بارہا دیکھا جب رات کو اٹھتی ہے اپنی قضائے حاجت کے لیے اور بیٹھ بیٹھ کے آتی تھی، کتنی مرتبہ میں نے دیکھا کہ رات کو میں سو رہا ہوں اور وہ حمام وغیرہ سے واپس لوٹی تو بیٹھے بیٹھے آتی ہے اور ہماری پلنگ کو پکڑ کے ذرا سا سہارے سے کھڑی ہو کر کے چارپائی میں بیٹھ کے میری پیر دباتی رہتی ہے۔ وہ اس حالت میں کہتے ہیں آج تک اس نے میری خدمت نہیں چھوڑی۔ اب ایسے انسان کی بیوی مر جائے، یہ خدمت کون کرے گی؟ نہ بیٹی، نہ بہو، کیا خیال ہے، نہ بہن، وفادار بیوی ہی کر سکتی ہے۔ یہی معاملہ کیا ہوتا ہے بھائی، کسی کا باپ انتقال کر جائے، بوڑھی ماں ہو،
اب اس کی زندگی کتنی اللہ اولاد کی کچھ حالت دیکھ کر کے میں نے دیکھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں کہ شوہر کی موجودگی ہی میں ہم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے. اللہ کتنی افسوس کہ واللہ میں کہتا ہوں ایسی بھی دعائیں کروائی جاتی ہیں. کیوں؟ اب شوہر کے بعد پتہ نہیں کیسے ہمارا گزارا ہو، اس سے بہتر ہے اس کی زندگی ہی میں مر جائیں تاکہ کوئی ٹینشن نہ رہے کہ ہمارا کون پرسان حال ہوگا. یہ جو حالت ہوتی ہے زوجین کے ایک کے چلے جانے کو دوسری، اب اس خاتون پر واللہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر عید بقرعید میں انسان اپنی بیوی کو کپڑا بھی لے کر کے آئے اور ماں کے بارے میں کہہ دے ابھی تو 6 مہینے پہلے سلا دیا تو وہی پہن لے، تو ممکن ہے کہ ماں کو اس کا بھی احساس ہو جائے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہو سکتا ہے نا بات واقعی. اس سے آپ پوچھتے تو شاید ڈانٹ دیتے، کیا ضرورت ہے مجھے کپڑا، وہ ڈانٹ دیتی آپ کو، وہ نہیں چاہتی کہ بچے کا مال خرچ ہو. لیکن ایک بات میں نے تو اس لیے بہت ہی زیادہ فلا تقل لہما اف کی بات چلی، اف بھی نہ کہا جائے، ولا تنہرہما ذرہ برابر جھڑکی نہ دی جائے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. پتہ نہیں آپ کا باپ آپ کی ماں کو کتنے ناز نخرے کے ساتھ رکھتا رہا ہو. مہارانی ممکن ہے ساری آمدنی ہاتھ میں رکھتا رہا ہو، جیسے ایک انسان وفادار بیوی کے ساتھ ہاتھ میں رکھتا ہو، ہر چیز مشورہ کرتا ہو. آج اس کے ہاتھ میں 10 پیسے بھی نہیں، سمجھ گئے نا. اب وہ بیچاری کبھی آپ سے مانگ لی، بیٹے سے، بیٹا دے دیا، 2 مرتبہ دیا، 3 مرتبہ دیا. کہیں اگر اسی پر بہو رانی نے دیکھ لیا 2-4 مرتبہ، اور وہ بھی آتے جاتے بوڑھی ماں نے اگر اپنی کسی بیٹی کو 10-5 دے دی، پکڑا دیا نواسیوں کو، تب کیا ہوگا؟ اور بہو نے دیکھ لیا تو اب دوبارہ اگر وہ بوڑھی مانگے تو کیا بھائی کیا ہوا، اس سے پہلے دیا تھا، کیا کر ڈالے. اللہ اکبر. وہ ماں کبھی یہ زبان اپنے شوہر سے نہیں سنی رہی ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن اسی سے ماؤں کا دل دکھتا ہے، باپ کا دل دکھتا ہے. اس اللہ نے کہا ولا تنہرہما، بڑھاپے میں خاص طور سے ان کا خیال رکھو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اور ہمیشہ بات کرنا وہ قول کے معنی بات، کریم کے معنی عزت، اکرام احترام ہوتا نا، اعزاز و اکرام. یعنی ایسی بات کرو کہ بوڑھے ماں باپ کو احساس ہو کہ ہاں میرا بیٹا بہت ہمارا ادب کرتا ہے، عزت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور ہمیشہ شفقت کا ہمدردی کا بازو اس کے لیے بالکل کیا رکھنا، نرم رکھنا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں یہ جناح الذل کہتے ہیں جب کبھی کوئی چیل اور باز آ جائے اور چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے ہوں اور باز کو مرغی کو احساس ہوا کہ چیل یا باز آ رہی ہے تو مرغی ایک آواز لگا دی، سارے بچے بھگ کے آ جاتے ہیں. تو وہ مرغی اپنے پروں کو ایسے جناح الذل، یہ ہے جناح الذل، جب وہ پھیلاتی ہے بچے نیچے آ گئے تو پورے اپنے بازو سے ڈھانپ کر کے بڑی شریف بن جاتی. معلوم پڑتا ہے کہ اس کے پاس بچے ہے ہی نہیں. اس کو کیا کہا گیا؟ جناح الذل. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. شفقت. اور کیا کہو؟ یہ سب تو 4 کام تمہیں اپنے سے کرنا ہے، باقی کیا کہو؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے اللہ میں چھوٹا تھا بچپنے میں اٹھنے چلنے پھرنے کے لائق نہیں، جیسے میری ماں باپ نے ہم پر مہربانی کیا تھا، اللہ بڑھاپے میں ایسے ہی ان پر رحم فرما. یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنے. آج بڑا زمانہ ہے بھائی، اس لیے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. اور ایک بات بتائیں برا نہ لگے، اور شاید آپ لوگ سوچتے ہیں مجھ سے کوئی باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. آج ماں باپ کی نافرمانی کے ایک بہت بڑا دروازہ یہ بھی ہے
لڑکے لڑکیاں جو آپس میں ادھر ادھر، ہاں سمجھ گئے نا، کبھی ایسی جگہ رشتہ کیا، ایسے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کا کیا جس کے اندر سوائے ماں باپ کی بہرحال ایک مرتبہ تو بدنامی ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت ماں باپ دکھی ہوتے ہیں، ماں باپ بہت دکھی ہوتے ہیں، سمجھ گئے نا۔ ابھی واللہ ابھی کی بات ہے، ایسے ہی ایک حادثہ ہوا، 5 دن ماں پاگل تھی اور زہرا ہاسپٹل میں 5 دن لگاتار ڈاکٹر پریشان ہے، صرف لڑکی کی حرکت سے۔ کوئی لڑکا اور لڑکی یہ نہ سوچے کہ ہمارے ماں باپ ہمارا کبھی برا سوچیں گے، ہمیشہ ماں باپ اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں تو اچھے۔ آپ اولاد صاحب اولاد آپ ذرا سوچیں تو آپ یہ کیوں نہیں، جب آپ اپنے بچے کا برا نہیں سمجھتے سوچے تو یہ کیسے سوچے میرے ماں باپ ہمارا برا چاہیں گے؟ تو یہ بھی ذرا خیال رکھیں، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات ووعد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، اور ومنعا وہات، اپنے اوپر جو غیروں کا ہے کہ وہ تو دینے کے لیے نہیں، ہاں مناع للخیر پڑھ چکے نا، مناع للخیر ہے، لیکن لینے کی باری ہو تو معتدن اسیم، زیادتی کرنے والا، ایسی کی تیسی کر دیں گے اگر نہیں ہوا تو یہ ہوتا ہے۔ منعا وہات، اپنا تو دینے کے لیے تیار نہیں اپنا حق، لیکن وصولنے کی باری ہے تو سینے پر چڑھ کر کے وصول لیتا ہے۔ یہ 3 اور بات کیا چلی تھی، وہ 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں، وہ کیا ہے؟ قیل وقال، وہی کل ترجمہ گزر چکا ہے، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ اور وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، اسی لیے بڑی خوشی کی بات اللہ کبھی سنتا ہو، پورے دنیا میں جہاں جہاں ان درسوں کا چرچا ہے، ایک صاحب ایک جگہ تعارف کروانے لگے، کہا بھائی دبئی اور شارجہ کے ٹھیلا چلانے والوں کو بھی شیخ صاحب نے عالم بنا دیا، یعنی وہ بھی سمجھتے حدیث صحیح کیا حدیث ضعیف کیا ہے۔ تند کہتے ہیں یہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے تمہارے یہاں ہے، لیکن دروس نہ دینے کی بنا پر علماء اور عوام کا سلسلہ جو منقطع ہے کچھ نہیں، لیکن وہاں کا ماحول ایسا ہوگا شیخ جب سے ہے کہ ٹھیلا چلانے والا بھی سوچتا ہے فرصت پا جائے تو درس میں کچھ نکلے، تو کہتے ہیں ٹھیلا چلانے والے بھی کیا ہو جاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے جو دلچسپی سے سنتے ہیں۔ یہ ہے کہ دیکھو عربی پڑھ کے سنا رہے ہیں اکرام میاں، کیا اضاعت المال، اتنا تو تقریر کرنے والے مولوی کو نہیں یاد ہوگی، اور جتنے بردر لوگ ہیں اور جتنے چلا کش ہیں، ایک حدیث میں ایسے آیا ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے حدیث ہے کیا، لیکن دیکھیں حدیث پر اضاعت المال۔ میرے بھائیوں یہاں تک تو سن لیا، یہ جو ہمارے پاس کوئی خبر آئی، سمجھ گئے نا، کل کسی بات کی کوئی افواہ ہو تو اس وقت ہمیں بہت ضروری ہے حلم اور انات کی، یہ بات کل رہ گئی تو بہت ضروری ہے اس کو، بلکہ واللہ ہم نے پر سال لکھنؤ میں اس مسجد 2 گھنٹہ ہم نے درس دیا، اتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور کتنے لوگوں نے کہا کہ واقعی اس چیز کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، حدیث حلم اور انات، سمجھے نا، حلم اور انات کیا ہے؟ ہاں اللہ حلم اور انات ہونی چاہیے۔ حلم اور انات کیا ہے؟ کہا جاتا ہے حلم ضد الطیش۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب زاد المعاد، کیا نام ہے کتاب کا؟ انگلش میں ترجمہ ہو گیا، ضرور پڑھے، زاد المعاد۔ اللہ یہ سیرت پر کتاب ہے لیکن فقہ السیرہ پر، اس کو پڑھیں، ایسی زبردست کتاب ہے، شاید پڑھنا شروع کریں گے تو جب تک ختم نہیں ہوگا چھوڑیں گے نہیں۔ 4 جلدوں میں ہے، اور کمال ہے اللہ کے بندے ابن القیم نے اس کو لکھا تو سفر حج میں، کہیں لائبریری بھی نہیں تھی، بس آج ایک کمپیوٹر، ایک صاحب ہمارے ساتھ
شارجہ سے بیٹھے ساؤتھ انڈیا ہندوستان کے بڑے شہر میں گئے کانفرنس کے اندر، سب کچھ ماشاءاللہ چلے جا رہے ہیں. کتنا فرق ہے ان میں اور ان میں. اپنا کیا لیپ ٹاپ کیا بولتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، وہ پلین میں رہ گیا. سمجھ گئے نا. تقریر کی باری آئی، بھائیو ہم معذرت چاہیں گے تقریر نہیں کر سکتے، میرا لیپ ٹاپ کہاں رہ گیا ہے. اب میں نے یہ لائن میں لکھایا ہے کہ بھائی اس کو اللہ اکبر، یہ آج کا علم ہے سب کچھ. وہاں علم اس کو کہا جاتا تھا. سوچا کہ 3 سفر حج میں ہے، ایک کتاب ہاتھ میں نہیں، کاغذ اور قلم لیا. سفر حج میں حرمین کے اندر بیٹھ بیٹھ کر کے 4 ضخیم جلدوں کی، ہر جلد جو ہے تقریباً 500 صفحے کی. کتنا؟ 500 صفحے کی. سمجھ گئے نا. لکھا، مسائل نکالے اور اس کے فوائد اور اس کا کیا کہتے ہیں آپ لوگ لاجک کہتے ہیں نا، بھائی یہ بات کیوں ایسی ہوئی، وہ بھی نکالا انہوں نے. اور 4-5 جلدوں میں چھپی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمارے بر صغیر کے لوگ اس سے بہت پریشان تو نہیں، لیکن مولانا عبد الجبار عبداللہ غزنوی رحمت اللہ غزنوی خاندان جو ہے، جنہوں نے بر صغیر کے اندر اہل حدیث ہونے کے بعد کتاب و سنت کی عجیب و غریب کتابیں جنہوں نے شائع کی ہیں، جن کو شائع کیا تو ان میں سے کتاب کے زاد المعاد غزنوی خاندان نے چھپایا، اور پھر ہمارے بر صغیر کے لوگوں کو یہ نصیب ہوئی. تو اس کے اندر کہتے الحلم ضد الطیش، الحلم ضد الطیش، اپوزٹ. ضد کے معنی آباد، یعنی حلم طیش کا اپوزٹ ہے. سمجھ گئے نا. والانات ضد العجلہ. کیا مطلب؟ انگلش بتاؤ. یعنی جلد بازی نہیں. انات جلد بازی کی کیا کہتے اپوزٹ ہے. الحلم والانات. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بڑی چیز ہے. ہمارے سامنے کوئی بھی معاملہ آ جائے تو ایسا نہیں کہ جذبات میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے سنا اور پتھر لے کے میدان میں آ گئے. علم اور انات کی ضرورت. اب ذرا سنیں حلم اور انات کہاں سے آیا، کیسے آیا. بڑی پیاری حدیث سناتے ہیں آپ لوگوں کو. صحیح مسلم یعنی تقریباً صحیح بخاری کے علاوہ ہر حدیث کی کتاب میں، صحیح بخاری کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں ہے. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ایسا نہ ہو کہ کوئی سوچ لیں گے کہ کل ایک ہی آیت پر کل اور آج بھی چلا جا رہا ہے، لیکن یہ الگ سے خیر و برکت کی چیز ہوگی انشاءاللہ. سن لو، سمجھ گئے نا. تھوڑا سا ٹائم چلا جائے گا، اگلی آیت بعد میں ہو جائے گی، لیکن ایک بات ہو جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث کے راوی ہیں. آج کا موجودہ بحرین جو ہے، موجود بلڈنگ والا نہیں، بلڈنگوں والا بحرین نہیں، اور برج والا. وہ بحرین کہتے ہیں کہ پورا شہر 2 دریاؤں کے درمیان، اس لیے اس کا نام ہی بحرین پڑا ہوا. اور یہ کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ایسے گاؤں ہوتے تھے اور چھوٹی سی سٹی اس وقت مختلف انداز سے. تو اس وقت کا جو بحرین تھا، وہاں کا ایک وفد نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ آیا. سمجھ گئے نا. اور جو قافلے کے امیر تھے مسلمان ہو گئے تھے، چونکہ بحرین کے لوگ بہت پہلے مسلمان ہوئے ہیں. خلیجی ممالک میں آپ اگر سمجھیں تو الحمدللہ، یعنی مکے مدینے کے بعد سب سے پہلے اسلام کہاں پہنچا ہے؟ بحرین میں. اور بحرین ہی کی برکت سے اسلام ہمارے یہاں پہنچا ہے. کراچی، بامبے اور بلوچستان، ان 3 صوبوں میں جو پہنچا ہے وہی بحرین کی برکت سے سن 15 ہجری کے اندر. اللہ اکبر. تو سب سے بڑی بات بتا رہا تھا، بحرین کا وفد آیا. یہ وفد کے جو امیر تھے اشج عبد القیس قبیلے کا نام تھا.
جو لوگ آئے تھے کون سے تھے؟ عبد قیس. اور امیر کیا تھا؟ اشج. اشج کہتے ہیں گنجے کو، لیکن وہ گنجا نہیں جو بوڑھا ہونے کے بعد بال گر جائے. ہاں تو بوڑھوں سے پہلے جوانوں کی گر جاتی ہیں. سب ٹوپی اٹھائے تو سب ٹکلے رہیں گے. یہ جو ہوتا ہے یہ وہ ٹکلا نہیں. اگر کبھی سر میں چوٹ آ جائے، ایسی چوٹ آئے کہ بال وہاں دوبارہ جمے نہ، تو اس جو کیا کہتے ہیں اثر جو ہوتا ہے، دھبا جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشج. یہ عربی کا کمال ہے کہ ہاتھ کے میں چوٹ لگے اس کا کچھ اور سر میں چوٹ لگے اس کا کچھ نام. اشج یعنی سر میں ایسی چوٹ لگے جس سے بال کسی جگہ نہ ابلے، گنجا ہو جائے کچھ حصہ، تو اس کو اشج. اشج یہ وقت مسلمان ہو گیا تھا، ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں. پوری حدیث نہیں بتا سکتی کیسے کیسے مدینہ پہنچے، لیکن وہ بڑا طویل تو پوری رات گزر جائے گی. صرف جو علم اور انات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو آج ہمیں جس کی اشد ضرورت ہے. وفد لے کر کے مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی سے پیشین گوئی کر دی تھی، پتہ چل گیا تھا. آئے لوگوں سے پوچھتے ہی کہ رسول اللہ کہاں ملیں گے؟ تو سب سے مین جگہ جو اس وقت کیا؟ مسجد نبوی. کہاں پہنچ جاؤ؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی میں ماشاءاللہ نبی علیہ السلام بیٹھے، صحابہ کرام بھی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، بڑی جماعت. وفد آیا، کسی نے بتایا وہ مسجد نبوی ہے، اسی میں اللہ کے رسول ملیں گے. مسجد کے قریب جب پہنچے تو سارے لوگ مارے خوشی میں، جوش میں، تیش میں آ کر کے سواریوں سے کود پڑے اور اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے بھگدڑ مچ گئی. بڑی تیزی کے ساتھ پہنچ گئی. کیوں؟ اللہ کے رسول کا دیدار کرنا ہے. یہی پورا کچھ بتاؤں، سمجھیں گے تب علم اور انات کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اور بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. حالات کے تقاضے کے مطابق سارے لوگ چلے گئے. نیتیں تو بڑی اچھی تھی، کس کا دیدار؟ اللہ کے رسول کا. چلے گئے، نہ سواری کی فکر نہ سامان کی فکر. اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، لیکن صرف اشج عبد القیس وہ بہت ہی آرام سے اتارا، اپنے اترے، اپنی سواری ایک جگہ باندھ دی. مسجد میں نہیں گئے. کہاں گئے؟ وہ سواری کا انتظام. یہی غور سے یہی سمجھنا ہے. اصل میں اپنی سواری سے اتر کر کے ایک درخت سے سواری باندھ دیا تاکہ سواری بھگ نہ جائے. اپنا سامان اتارا. پھر پورے قافلے والے جو جوش میں آ کر کے محبت میں دیوانگی جنون تاری بھگ کر کے چلے گئے اندر. سب کی سواریوں کو پکڑا اور سب کی سواریاں لا کر کے باندھ دی. پھر سب کے سامان اتارے اور اللہ کے رسول سب دیکھ رہے تھے. مسجد کھلی تھی نا، یعنی ایک چھوٹی سی دیوار تھی، دور کا آدمی نظر آتا، سب آپ دیکھ رہے تھے. سب کے سامان کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اکٹھا کیا. کسی کا سامان یہ نہیں چھوڑا وہ میرا نہیں، وہ جانے اس کا کام جانے. نہیں، ہم بھائی ذمہ دار ہیں. انہوں نے نادانی کی، جلد بازی کی نہیں. صاف کا سامان اکٹھا کیا، ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا. اب اپنا ماشاءاللہ گئے، پانی لیا، غسل کیا. ذرا دیکھو علم اور انات. اللہ تعالیٰ ان دونوں نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے. پانی لیا، نہائے، دھلے، آئے کپڑا بدلے، گندے کپڑوں کو اندر ڈالا، صاف ستھرے کپڑے نکالے. اللہ رسول سب دیکھ رہے تھے ان کا کردار. ذرا خوشبو لگائی، مسجد میں گئے. مسجد میں جانے کے بعد کیا اہل حدیث تھے نہیں صحیح، اسی لیے تحیت المسجد پڑھے نا. اگر کوئی اور دوسرا ہوتا ابھی اوقات مکروہ ہے، سمجھ گئے نا، وہ یہ سوچتا بس اہل حدیث ہی بھیڑ جاتا ہے کتاب و سنت کے مطابق. سمجھ گئے نا، نماز پڑھے 2 رکعت تحیت المسجد، اللہ اکبر، تحیت المسجد پڑھ کر کے فارغ ہوئے
تو آئے السلام علیکم کیا اور دور بیٹھ. اللہ کے رسول نے ان کو بلایا. اللہ یہ ہے میرے علم اور انات. کیا نام تھا؟ سننے سے کام نہیں, یہاں سے جانا سنانا بھی ہے اور اس پر عمل بھی. ہمیں اور آپ کو ضرور عمل کرنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی نا؟ اللہ کے رسول نے بلایا اور اپنے بازو میں بیٹھایا ان کو. آپ گفتگو کرتے رہے. گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یا اشج اللہ اکبر ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. دیکھا یہ ہے علم اور انات. یا اشج, اشج تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں, خصلتیں ہیں, خلہ یا خصلتان, عادتیں, اچھی عادت یا خصلت. ان فیک اللہ خصلت, ڈبل تاکید, ان بھی تاکید اور لا بھی تاکید. تمہارے اندر دو بڑی زبردست خوبیاں ہیں اور وہ خوبیاں ایسی ہیں کہ ان کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اور رسول بھی بہت پسند کرتے ہیں. ماشاء اللہ. الحلم والانات. پہلی خوبی کیا ہے؟ حلم, اور دوسری کیا ہے؟ انات. بعض روایتوں میں مسند ابو یعلا کی روایت میں یا رسول اللہ یہ دونوں عادتیں جو ہیں میں نے اپنے محنت سے پیدا کیا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو دیا. اللہ اکبر. یہ بھی ذرا ان کا سوال سنو. کن کا؟ جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ نے دل خوش کر دیا, جنت میں چلا جاؤں گا. نہیں, ابھی وہ خود پوچھتے ہیں یا رسول اللہ خصلتین نہیں, یہ دو عادتیں میں نے اپنے کمال سے پیدا کیا یا میرے رب نے ہمیں دیا. اللہ نے فرمایا تمہیں یہ دونوں نعمتیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے فطرتاً پیدائشی طور پر رکھ دیا ہے. دل باغ باغ. یہ بات تو ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھا؟ عالم الغیب تو نہیں تھے, لیکن آدمی کا کردار بتاتا ہے نا کہ اس کے اندر حلم اور انات ہے کہ نہیں ہے. حلم اور انات کا تعلق یہاں سے زیادہ کس سے ہے؟ عمل سے. اب ذرا دو چیزیں اللہ کے رسول, دو چیزیں ان کے اندر دیکھی جو سننے کے لائق ہے. بلکہ بعد دو مرتبہ فرمایا. یہ پہلی مرتبہ کیا, کیسے آپ نے دیکھا بھائی؟ اللہ کے رسول نے کیسے دیکھا کہ یہ دو خصلتیں ان کے اندر ہیں؟ پہلی چیز تو یہ آپ نے دیکھا کہ سارے لوگ جوش میں محبت میں آ گئے اور ہوش کو کھو دیا. ہوش کو کیا کھویا؟ اب آپ بتائیں. سواری سے کودے چھوڑ دیا, سواری باندھ کر کے نہیں آئے. اونٹنی تو دیکھے گی یا گھوڑا کہ ہم تو ہماری رسی باندھنا بھول گئے ہیں, آقا تو چھوڑ کہیں بھی چلا جائے گا. جلد بازی کی نا, جس کو کہتے ہیں محبت میں, جوش میں ہوش کھو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں, تعریف اس کی کہ جوش میں ہوش نہیں کھویا. ہمارے یہاں ماشاء اللہ, ارے بھائی وہ تو مست کلندر ہے, وہ تو دنیا سے بالکل کھو, اللہ کی محبت میں کھو چکے ہیں. اس لیے کیڑے بھی کھا لیتے ہیں, مکوڑے بھی کھا لیتے ہیں. اور ایک صاحب تو کہتے تھے انا رب العالمین, مراد آباد کے تھے, پہنچے ہوئے کیا کہتے تھے؟ انا رب العالمین. اور جب ان کے پاس ہاں رب العالمین, جب بھی کوئی بلاتا یہ ان کی تسبیح تھی. اور تفصیل کسی کو دیکھنا ارواح ثلاثہ اٹھا کر کے پڑھے, جس میں جتنے جھوٹی کہانیاں ہوں گی سب مل جائیں گے انشاءاللہ. کتاب کا نام نوٹ ارواح ہے اور لکھی ہے بڑی اونچی ہستی نے. ذرا سوچو کیا پڑھتے تھے؟ رب جب بھی کوئی گیا میں رب العالمین, کیا حال ہے, دعا کر دے. یہ آواز ان کا کہتے, یہ ان کا خصوصی دکھ رہا تھا. کیوں؟ وہ فنا فی اللہ تھے. اللہ کے بندو, فنا فی اللہ کون سی بکواس ہے؟ یہاں فنا فی الرسول تھے. اللہ رسول نے ان کی مذمت بیان کی. نیتیں خراب نہیں تھی,
ہوش کھو گئے اللہ کے رسول کی محبت میں، جذبات میں۔ اللہ نے تعریف، اللہ کے رسول نے تعریف اس کی جو جذبات میں، محبت میں کھو نہیں گیا بلکہ ہوش کو قائم رکھا۔ ٹھیک ہے نا، ایک چیز۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اشج عبد القیس وہ تو بھگ گئے، ذمہ دار ہم ہیں، امیر ہم ہیں، قافلے کے سردار ہم ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی سواری باندھی۔ اب سوچتے ہیں کہ یہ بیوقوف لوگ تو بھگ گئے، اگر ان میں سے افتیش نہیں آ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے ابھی کچھ نہیں، سب کی سواریاں غائب ہو جانے سے بعد میں ہوش آئے گا، سواری غائب ہوگی تب پتہ چلے گا، تب ان سے ہم پوچھیں گے۔ ہم امیر ہوتے ہیں تو ہم تو یہی کرتے بھائی، کیوں؟ ہم لوگ حلم اور انا دونوں سے محروم ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، سوچا انہوں نے نادانی کی، اگر کسی کے سواریاں لوگوں کی سواریاں غائب ہو گئیں تو جب واپس جانے لگیں گے تو سب کے ساتھ ہم کو بھی تو رکنا پڑے گا، ساری پریشانی ہم کو بھی تو بھگتنی پڑے گی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ ذمہ داری کا احساس۔ اس لیے تیش میں نہیں آ گئے لوگوں کی غلطیوں میں، لوگوں نے غلطی کی نا، تیش میں نہیں آئے، فوری تو اپنی سواری باندھی، ان کی سواری باندھی، کھانے پینے کا سامان جو تھا لاوارث رکھے تو کوئی بھی چوری کر لے جاتا، نہیں، چوری ہو گیا تو بلا وجہ مشکلات آئیں گی۔ انہوں نے نادانی کی تو میں بڑا ہو کے کیوں نادان بنوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ سب کا اپنا سامان جمع کیا، ایک محفوظ جگہ میں رکھ دی۔ حلم نظر آیا؟ حلم، تحمل، غصہ دلایا لیکن غصے سے کام نہ لیا، تحمل، بردباری، انجام۔ کیوں انجام؟ یہی سمجھنا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، یہی سمجھنا ہے کہ اگر کوئی انہوں نے جب دیکھا سارے لوگ اپنی سواریوں کی حفاظت کرنے، مال کو محفوظ جگہ رکھنے کے بجائے وہ بھاگ کر کے چلے گئے، تیش تو یہ تھا کہ چھوڑ دو تاکہ سیکھنے سبق مل جائے، لیکن کیا تیش تھا، ہم اور آپ ہوتے ہی کرتے، لیکن انہوں نے تیش سے کام نہیں، کس سے کام لیا؟ علم سے۔ انہوں نے نادانی کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، چھوڑو ان کی غلطی، چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اگر کھانے پینے کا سامان غائب ہو گیا یا سواریاں چلی گئی تو مصیبت سب کے لیے ہوگی، اس لیے ایسا کرو تیش سے کام نہ لو، سب کے سواریوں کو اطمینان کے ساتھ باندھ دو، سامان محفوظ جگہ پر رکھ دو۔ آئی بات سمجھیں؟ آپ نے حلم اس طرح سے دیکھا، الحلم، یہ حلم دیکھا۔ پھر انات، ماشاء اللہ، اب تو فارغ ہو گئے تھے نا، سواریاں بھی باندھ دیا نا بھائی، سامان بھی رکھ دیا، اب تو ان کو بھی بھگ جانا چاہیے تھا، نہیں، اب اللہ کے رسول سے ملنا ہے، اتنے دن سے سفر کرتے ہوئے بحرین سے نکلے ہیں، پتہ نہیں دھول مٹی ایسے کیسے چلے جائیں۔ پہلے گئے، نہائے، کپڑے بدلے، پرانے کپڑے نکالے، خوشبو لگائی، پھر مسجد میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں پہلے اللہ کا حق ادا کرو، تحیت المسجد، اس کے بعد اللہ کے رسول سے ملو۔ آئی بات سمجھیں؟ جلد بازی سے کام نہیں لیا، انہوں نے خوب اطمینان سے، آئی بات سمجھیں؟ اس طرح سے اللہ کے رسول نے دونوں چیزیں ان کے اندر دیکھ لی، حلم اور انا۔ جذبات سے نہ تو کام لیا، جذبات سے نہیں کام لیا، غصے سے کام نہیں لیا، اور نہ جلد بازی سے کام لیا، اطمینان کے ساتھ سوچا اگر سواریاں غائب ہو گئیں تو انجام کیا ہوگا، اگر کھانے پینے کا سامان غائب ہو گیا تو بھیک مانگنی پڑے گی، بھوکے مریں گے، کوئی بھی معاملہ سامنے آ جائے تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لینا چاہیے، یہ اگر ہم نے نہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اچھے انجام کو پہلے انسان انجام کو سوچے، غور فکر کرے، پھر اس کے بعد عملی قدم اٹھائے۔ الحلم والانا، ایک تو یہ، آئی واقعی سمجھیں۔ نمبر 2، جب سارے لوگ ہیں تو اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، اب جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں بحرین کے لوگ، تمہارے علاقے میں جو لوگ مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ اللہ اکبر،
یہی میرے بھائی واللہ اللہ رسول نے کتنی تعریف کی، یا اسد ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. اللہ کے رسول نے ساری ان کے حالات کا جائزہ لیا. اچھا بھائی آپ لوگ تو مسلمان ہیں الحمدللہ، یہاں سے مزید دین سیکھ کے جا رہے ہیں، اب وہاں جو بت پرست ہیں آپ کے قوم میں ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ نوجوان کھڑے، یا رسول اللہ سوچنا کیا ہے، کوئی رائے کی چیز ہے؟ تلوار لے کے آئے ہیں، یہاں سے جائیں گے فوراً دعوت دیں گے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، جو کلمہ پڑھے گا چھوڑ دیں گے ورنہ جو انکار کرے گا اس کی گردن مار دے. اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کیا کریں گے اس کی گردن. سارے لوگ تیار ہیں، سارے لوگ تیار ہو گئے، پہنچے قتل کرنا. اشج اٹھے، یا رسول اللہ یہ لوگ جو رائے دے رہے ہیں رائے تو بہت اچھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا یہ ہے کہ کسی داعی اور مبلغ کو پہلے بھیجا جائے، کچھ دن ان کے پیچھے محنت کریں، دین بتائیں، اسلام کا تعارف کروائیں، واقف کرائیں، پھر اگر وہ لوگ ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں پھر جہاد کی جائے. ابھی پہنچ کر کیسے مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں تو مار دو کرنا. تم کلمہ پڑھ دو، ہاں پڑھو، چھوڑ، یہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہنس پڑے، اشد واقعی اللہ نے تمہارے اندر دو خصلتیں رکھی ہیں. دیکھا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ انجام پر غور اور فکر. ان فیک لخصلتین، دو خصلت، ایک حلم اور انات. حلم کا مطلب سمجھ گئے کیا ہے؟ تیش میں آنے کے بجائے صبر اور تحمل. اسی حلم کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ تحمل، بردباری. سمجھ گئے نا؟ بردباری، تحمل. حلم ہے یعنی کوئی بھی ہمارے سامنے نئی خبر آ جائے، نیا معاملہ آ جائے، کوئی نیا حادثہ پیش آ جائے تو صرف جذبات سے کام لینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ اس کے حالات پر اور اس کے سارے پہلوؤں پر خوب صبر اور تحمل کے ساتھ غور کیا جائے اور پھر وہ فیصلہ کیا جائے. اور پھر غور و فکر کرنے کے معاملے میں ہو سکتا ہے ہماری نوجوان نسل ہو سکتا ہے کہ ابھی عقل وہاں تک نہ کام کرتی ہو جتنا کیا وہ بوڑھا تجربے کار. اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ. لیکن آج سارا فساد ہے، تیش میں آئے، باپ کو بھی نہیں پتا، استاد کو بھی نہیں پتا، وہ تو بعد میں پتا چلتا ہے شہزادے نے اتنا بڑا کام کر رہا ہے. کیوں؟ بوڑھوں کو بھی خوب سمجھا جاتا ہے. اسی لیے بات صحابہ کہتے ہیں جالس الکبراء وخالط الحکماء. لوگوں، نوجوانوں، صرف نوجوانوں کے ساتھ دوستی نہ نبھاتے رہو، یاد رکھو. ہاں، صاحب الفقہاء جالس الکبراء. علماء کے پاس ذرا بیٹھو، علم والوں کے پاس بیٹھو. جالس الکبراء، اپنے بڑوں بزرگوں کی صحبت میں آ کر کے کچھ ٹائم لگاؤ. سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ عبداللہ بن عباس، مسعود ومجالسهم زیادہ. اور اپنے علماء، اپنے فقہاء، علم والے، اپنے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی علم میں اضافے کا بڑا سبب. ہمارے علاقے میں ایک صاحب کلکتہ چلے گئے کسی زمانے میں 100 سال پہلے، اب نوکری کرنے کے لیے، تو پلٹ کر کے آئے تو اردو بولنے لگے. وہ اب بھوجپوری زبان کی طرح سکب ہو گئی. اب بڑے ماشاءاللہ پورے گاؤں کے اندر سارے لوگ ننگے پیر چلنے والے، زمین پر بیٹھنے والے، مٹی کے برتن میں کھانا کھانے والے، ضرورت پڑے تو جنگلوں میں جا کر قضاء کرنے والے، جانوروں کے ساتھ زندگی کم ہی آئے. بڑے میاں، بڑے بھائی کلکتہ سے ہم آئے ہیں اور یہ وہ بڑے نہایت بیوقوف لوگ تم ہو. چلے بھائی کیا کریں گے؟ ہم مولانا کو بلاتے ہیں، وہ تمہیں سدھاریں گے. تو گئے علاقے کے کسی مولوی کو لے کر کے آئے.
مولوی تو ان کے پسند کا تھا، ہو سکتا ہے وہی کچی روٹی والا رہا ہو یا لال کتاب والا مولوی، جو جس نے داڑھی رکھ لیا، پگڑی باندھی اور 2-4 جگہ مولود پڑھنے لگتا، وہی کیا ہوتا تھا ہمارے ہاں، موڑا۔ اور مولوی صاحب آئے، کہا موڑا دیکھیں یہ جتنے ہیں سب کے سب بیل کی طرح زندگی گزر، ان کو کوئی علم نہیں ہے یہ۔ اب مولانا صاحب بیٹے وہ بھی چڑھانے میں آ گئے، تم نے زندگی برباد کیا، جانوروں کی طرح کھاتے ہو، بہت کچھ، جتنا پھٹکار سکتے تھے سمجھانے کی بجائے قاعدہ بغدادی سورۃ الفاتح نہیں سو یاد کرایا، بس لان تان، کیونکہ وہ جو نوکری کر کے آیا تھا نا وہ سب خود چاہیا تھا، تو اس میں ایک ذرا عقل مند کھڑا ہوا، مولانا آپ کے کتنا پڑھے ہیں، جاہل ہو کر کے ہم سے پوچھتے ہو تم؟ وہ تھا ذرا سردار ٹائپ کے جنگلی کا، اس سے کہا میں ایک سوال کروں گا، کہا کرو۔ ایسے لکڑی لیا، لکیر کھینچی، کہا جو آپ نے پڑھا بتا یہ لکیر کیا چیز ہے؟ نہیں سمجھے؟ لکیر کیسے کھینچا تھا زمین پر؟ ایسے، سیدھی نہیں، ایسے۔ لیکن اب صاحب سوچتے ہیں اس بیوقوف نے تم سے کہا تھا تم جاہل، یہاں تو ایسا سوال کرے مجھے بھی نہیں آتا وہ۔ بتائیے مولانا صاحب آپ نے کون سی کتاب پڑھی ہے، بتائیے مسئلہ کیا ہے؟ کیا بتائیں گے؟ اگر ہوتا بہشتی دیور کا مسئلہ تو کوئی بتا دیتے، علم الفقہ کا ہوتا تو بتا دیتے، کہاں سے بتائیں؟ کھجا تنگ آ کر کے پھر تھا سردار، اتنی بے عزتی کیا انہوں نے گاؤں والوں کی کہ اس کو بھی غصہ آیا سردار کو، اجٹ اکھڑ، بتائیے اس کو۔ آخر مولوی صاحب نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ کہا تم اتنی کیا پڑھا، اتنا معلوم نہیں؟ یہ بیل کا پیشاب ہے۔ نہیں سمجھے؟ بیل پیشاب کرتا ہے تو سیدھے نہیں بلکہ ایسے ہی ٹیڑھی لکیر بنتی جاتی ہے۔ کہا آج تک گائے کا گوشت کھاتے ہیں، بیل کا گوشت کھاتے ہیں، تمہیں یہ پتا نہیں اس کا پیشاب کیسے زمین میں پڑتا ہے؟ پہلے سیکھ لیتے تب دیہات میں آتے تو ان کو سدھارنے کے لیے۔ مولوی صاحب سوچے آج تو ایسا برا پھنس گیا، آج تک ایسا انٹرویو ہمارا کسی نے نہیں لیا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جذبات میں یہ کب ہوتا ہے؟ بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار ما لم تذوق۔ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھو، بڑوں کو بیوقوف نہ سمجھو، ان کو نادان نہ سمجھو، جاہل کر کے ان کو نظر انداز نہ کرو۔ پتا نہیں وہ بوڑھے سنے سنائے تجربے کی باتیں کتنی بتا دیں گے جو تم کو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی وہ چیزیں کہیں کتابوں میں نہیں ملی ہوں گی۔ تو ذرا سا اپنے بڑوں کا سے مشورہ، دنیا داری میں، نشے و فراد میں، علم کا یہ قسم کیا ہے، ادھر جا پہلے اپنا فیصلہ کر کے عملی جامہ پہنانے کے بجائے یا گھر سے نکل جانے کے بجائے یا کسی تنظیم و تحریک میں شامل ہو جانے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تجربے کاروں بڑوں سے کیا کر لینا چاہیے، علم والوں سے، بڑوں سے ذرا مشورہ کر لینا چاہیے، بھئی یہ ایسا ایسا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا حلم اور انات، حلم اور انات، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو حلم بھی عطا کرے اور انات بھی عطا کرے۔ اور یہ آتا کیسے ہے دوستو حلم اور انات؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ اے لوگو علم سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے علم نہیں آتا۔ یہاں تفعل، تعلم سیکھنا پڑتا، بتکلف گھٹنے ٹیک کر کے پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، تب علم آتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے کتنے مشقتیں کی ہوگی تب اس نتیجے تک پہنچے۔ دنیا کا علم دا دیکھو بغیر سیکھے نہیں آیا۔ تو علم کب آتا ہے؟ سیکھنے کے۔ انما العلم بالتعلم، علم آتا ہے سیکھنے کے بعد۔ اور بعد لوگوں میں کیا وہی علم صحیح ہوتا ہے جو سیکھنے کے
بعد استاد سیکھنے والے. والحلم بالتحلم، اور ایسے حلم بھی آتا ہے حلم حاصل کرنے کے بعد. تعلم اور تحلم، کیا تعلم اور پتہ یہ چل گیا. اہل علم کہتے ہیں جس طرح سے علم سیکھا جاتا ہے، علم کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے تحلم کی بھی کوشش. اپنے اندر علم پیدا کرنے کے لیے جیسے علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی علم کے لیے بھی کیا تحلم کوشش کرنی پڑتی ہے. اسی لیے بڑی دو جملے کی حدیث کو یاد رکھیں گے. اللہ کہا جاتا ہے ولا حلم، سمجھ گئے نا، ولا حلم. اے لوگو جب تک آدمی کو کچھ ٹھوکریں نہیں آتی اس وقت آدمی کے اندر حلم نہیں آتا. لا علم الا ذو تجربۃ ولا حلم الا، ہے لوگو علم تجربے سے عالم بنتا ہے، اور اسی طرح سے حلم جو ہوتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے، حلم اس کو ٹھوکریں. لا حلم الا ذو عشرۃ، اللہ اکبر. اور کئی مرتبہ ٹھوکریں کھانے کے بعد آدمی مجبور ہوتا ہے حلم پر. اسی ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، رنگ لاتی ہے نا پتھر پر گھس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد. کبھی انسان کو دو تار جھٹکے جب لگ جاتے ہیں تب آدمی اس کو ہوش آتا ہے، نہیں بھائی ذرا صبر اور تحمل سے کام کرنا. ولا حلم الا ذو عسرۃ، کوئی غلطی کرو گے لوگوں کے جوتے پڑیں گے، ملامت کی جائے گی، نقصان اٹھاؤ گے. ارے بھائی سب چھوڑو، سب چھوڑو، ہاں سب چھوڑو، سارے نصوص چھوڑ دو، تجربہ ذرا کرو. کہتے ہیں کہ جب شروع میں یہاں راڈار فٹ کیا گیا کیمرہ، تو ایک ٹیکسی والے صاحب ماشاء اللہ برج سے اترے خوب اسپیڈ میں، کیمرے نے مارا. ہاں کس نے ہم کو لائٹ ماری کس نے لائٹ ماری؟ پھر پلٹ کر کے آیا پھر لائٹ ماری. کھانا خراب، کون ہم کو لائٹ مارتا ہے، ہم دیکھے گا. پھر پلٹ کر کے آیا تیسری مرتبہ، سمجھ گئے 10-12 مرتبہ وہ کھانا خراب کر کے ڈھونڈ آ کس نے ہم کو لائٹ ماری. بلا لائٹ مارنا بہت بڑا ہے، ہم کو لائٹ دکھاتا ہے. بعد میں بار بار کیا بات ہے، گاڑی روک لیے، کیا بات ہے، کھانا خراب ہم کو لائٹ کون مارتا ہے؟ کہا لائٹ نہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، راڈار فٹ ہے اور تمہیں مخالفہ آ رہا ہے. چلو بھائی 50 روپیہ اس وقت مخالفہ تھا، دیا خان صاحب نے دیا، بھائی دیا. ٹیکسی چلاتے تھے، محنت کیے، دیے. یہ دیکھو تجربہ نہیں تھا. اب اس کے بعد سے جب ایک مرتبہ دے دیے پھر ادھر سے گزرتے ہیں تو 1 کلومیٹر پہلے سے اسپیڈ. لا حلم الا ذو تجربۃ. اے لوگو حلم آتا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد. جب 2-4 مرتبہ انسان سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، قوم ملامت کرتی ہے، نقصان اٹھاتا ہے. لائسنس ملنے کے بعد سب لوگوں نے جوش دکھلایا ہوگا کچھ دن تک، لیکن جب بھرتے بھرتے تنگ آ گئے تو آپ سمجھ میں آتا ہے، دیکھا کیسے تحمل آ گیا. آگے تحمل نہ تو تحمل لا حلیم الا ذو عسرۃ. اے لوگو حلم، بردباری، تحمل، صبر و ضبط کا جذبہ پیدا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر انسان کو تجربہ ٹھوکریں کھاتا ہے. تو یہ ٹھوکریں کھانے کے پہلے بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. کیا سمجھ گئے نا؟ کوشش کرنی پڑتی ہے. اور واللہ اسی لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
شمائل کے اندر، صحیح میں نہیں، کس میں؟ ایسا نہ ہو کہ سنن ترمذی میں جا کر نہیں ڈھونڈنا، شمائل ترمذی میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں سے پوچھے، ماموں جان کیف کان مجلس رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی محفل میں کیا ہوتا تھا، کیسی محفل تھی؟ اللہ اکبر۔ سوال ذرا دے، کیف کان مجلس رسول اللہ، ماموں جان آپ تو اللہ کے رسول کے مجلسوں میں بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیسے ہو جاتے تھے۔ کیا پیارا جواب دیا، کان مجلسہ مجلس علم و صبر و حلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں ہم لوگوں کی جو تربیت ہوتی تھی، علم کی اور کس کی؟ صبر کی، علم کی، صبر کی، حلم کی۔ اللہ اکبر۔ سمجھ، یہ تربیت ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ بھی سیکھنے سکھانے والی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اندر سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حلم کی بھی کوشش کی جائے۔ یہ چند باتیں ہم نے رکھی ہیں۔ حلم کے بارے میں بہت بڑا مقالہ ہمارا ہے، بہت کیسٹیں بھی ہوگی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا شاید کبھی، لیکن کہنے مطلب کہ آج یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، وہ جو ہمارے پاس خبریں اڑتی پڑتی، میڈیا جو آتا رہتا ہے، ہم جوش سے کام نہ لے بلکہ کس سے لے؟ صبر اور حلم اور انات، جلد بازی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حدیث ایک اور سنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے کیا فرماتے ہیں؟ التوادۃ، التوادۃ، اللہ اکبر، التوادۃ، سمجھ گئے نا؟ توادہ کیا چیز ہے؟ توادہ کیا چیز ہے؟ التوادۃ والقصد والسمت الحسن۔ اے لوگو، توادہ اچھے اخلاق اور سمت حسن یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ توادہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ توادہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، معاملہ سامنے آئے تو اس کو کر نہ ڈالو، قبول نہ کر لو، اس کو دوسروں تک پہنچانے نہ لگو، بلکہ اس پر خوب سنجیدگی کے ساتھ اس کے انجام پر غور و فکر کرو، پھر اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچاؤ اور اس کے بعد پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرو۔ لیکن یہ بہت مشکل ہو گئی ہے، فتنہ فساد۔ اب اتنی ساری باتوں کے ساتھ اب ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہر آدمی جو کچھ سنتا ہے، یہ ہمارے واٹس ایپ پر سب سے بڑا مسئلہ تو آج یہی واٹس ایپ کا ہے نا، کیا سوشل میڈیا کچھ کہتے ہیں نا، ہاں، یہ جو ہے ان پر بہت ساری چیزیں۔ ابھی بھائی کتنی اچھی بات کی، کسی نے حدیث بھیج دی، آ کر کے دکھا لیا، اور ایسے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں، واللہ کوئی بھی نئی چیز ان کو واٹس ایپ پر کسی نے بھیجا تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں جب بھی ان کا دل چاہتا ہے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں یا پوچھ لیتی ہیں کہ اس کو آگے بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، اس کو کیا فارورڈ کر کیا کہتے ہیں، ہاں، فارورڈ کریں یا نہ کریں، واللہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اگر یہی سب لوگ کرنے لگیں، اس کو آگے بڑھانے کے بجائے ذرا اس پر غور و فکر کریں، سوچ لیں، یا علماء کی طرف، دینداروں کی طرف، اپنے سے بڑوں کی طرف اس کو تحویل کر دیں اور اس پر مشورہ کر لیں، تو شاید بہت سارے فساد سے ہم لوگ بچ جائیں۔ آج سارے فتنے کی بنیاد یہی ہے۔ اور ایک مثال آپ لوگوں کو دے گئے، بھائی ذرا سوچو، ذرا سوچو، صرف ایک مثال یاد رکھو، میں نے کئی جگہ بتایا لوگوں کو۔ آپ بتائیے، اگر کوئی غیر مسلم یا جس کا جھوٹ اور فریب معلوم ہو، وہ آ کر کے کہے کہ بھائی چاند ہو گیا ہے، 29 روزے آپ نے پورا بھی کر لیا ہے، 29ویں تاریخ آ کر کے 10 ہندو، 5 سکھ، 2 کرسچن، پورے یہودی آ کے بھائی چاند ہو گیا، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا خیال ہے؟ قبول کریں گے؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ شہادت کے لیے ذوی عدل منکم،
تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہو نا. واللہ عید کا چاند عید نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے جب تک کہ مسلمان دیندار معتبر لوگ خبر نہ دے دیں. آئی بس میں نا. اسلام کے اندر دینی معاملات میں یا اس طرح سے معاشرتی مسائل میں کسی غیر مسلم کی گواہی قابل قبول نہیں. روزے میں تو قبول نہیں، نماز میں تو قبول نہیں، لین دین میں تو اس کی گواہی قبول نہیں. لیکن اگر ٹی وی چینل ہو یا ریڈیو ہو تو وہ کوئی بھی ہو بھائی آ گئے نا، وہ کیا خیر ہے. اب اس کی تحقیق کوئی نہیں کرتا، اس کی بات جو ہے ہم فوراً آگے بڑھانا شروع کر دیا کرتے ہیں. تو کم سے کم ایک مسئلے کا طور پر یاد رکھو تو کبھی ایسی غلطیاں نہ ہو جائے، ایسے مسائل نہ آ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے، چاہے واٹس ایپ پر آ جائے یا میسج میں آ جائے یا اور کس ٹی وی پر آ جائے یا ہمارے پیپروں میں آ جائے، تو ایسی ہی بات ہے. واللہ ہمارے ایک استاد تھے، استاد کے قریب تھے، بہت بڑے عالم تھے، موناد بھنجن اعظم گڑھ سے ان کا تعلق تھا. وہ حج میں گئے تھے، کسی نے افواہ اڑا دیا کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا. ہاں لیکن وہی سب انتقال ہو گیا. ہاں بڑا شور مچ گیا، بی بی عدت میں بیٹھ گئی، لوگ پراپرٹی تقسیم کرنے لگے. شیخ الحدیث سے مدرسے میں سیٹ خالی ہو گئی، مدرس بھی رکھ لیا گیا. بہت بڑے عالم تھے بھائی. ایسا کرو کہ اعلان کیا گیا ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے گی. ہم بھی تو پڑھنے والوں ہیں. سارا شہر، بڑے عالم تھے، سارے لوگ آ گئے. سلام پھیرنے کے بعد مولانا اسی وقت حج کر کے پہنچے تو دیکھا کہ جنازہ ہو رہی، تو راستے پہ گاڑی سے اتر کے جنازہ پڑھنے لگے. مولانا پوچھتے کس کا جنازہ؟ کہا تمہارا جنازہ. یہ ہمارے سامنے ہوا، ہمارے اللہ یہ ہے غلط افواہوں کا انجام. اللہ کے بندے کس نے کہا؟ ارے کہا پورے شہر میں اعلان ہو گیا کہ مولانا عظیم اللہ حج کے لیے گئے تو انتقال کر گئے. وہ کہا اللہ کے بندے میں تو گھر جا رہا تھا، سمجھ گئے نا، اور جنازہ کھڑ میں بھی ثواب لوں. مجھے کیا خبر کہ تم لوگ زندے کی نماز جنازہ پڑھ رہے. تو یہ ہے جب تک تحقیق نہ کیا جائے، سمجھ گئے نا، حالات بہت بگڑ جاتے ہیں، معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اسی لیے اسلام نے اتنی سختی کیا کی ہے؟ حلم اور انات کی. فتبینوا کا حکم دیا ہے. فردوا ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم، حکم دیا گیا صرف اس بنا پر تھا کہ فساد سے ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ہر قسم کے فساد سے بچائے. اور یہ جو ہمارے ہاں طرح طرح کے فتنے آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اگر اس بات پر ہم لوگ ذرا سا، چاہے ہمارے گھریلو میاں بیوی کے معاملات ہو یا دو احباب کے معاملات ہو یا قوم اور قبیلے کے ہو یا دو ملکوں کے ہو، سمجھ گئے نا، بات وہی کی جائے جو جس کی تصدیق ہو چکی ہو، ورنہ زبان کو بند رکھا جائے. بہت زیادہ بات کرنے سے نقصان ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح ہے ان کی روایت، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا، تم میں سے جو انسان ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور حساب کتاب کا ڈر ہے تو بات وہی کہے جو سچی اور اچھی ہو، ورنہ وہ اپنی زبان کو بند کرے. پتہ یہ چل گیا ایسی باتوں پر انسان کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے. اور آج تو بہت بڑی ضرورت ہے. کیوں؟ آج دو ملکوں کی لڑائی، آج ایک بھوت سوار ہے، انقلاب انقلاب انقلاب، اور سارا انقلاب جو ہوتا ہے وہ جھوٹے میڈیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ بات تو ذرا لمبی ہو گئی لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اس میں بھی خیر ہو. اس کے بعد انشاءاللہ نبی علیہ السلام کا جو دوسرا ادب ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، وہ بھی بڑا اہم ہے. انشاءاللہ اس کے بعد چلو ٹھیک ہے.